یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلی میں رہنے والے سنگل ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے۔ یہ واقعہ ایسا جھوٹا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو اہل تشیع جو ہے وہ بیان کر کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ بات کہی ہے، تو اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام نہیں بلکہ نوکر ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے میں حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات پر جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور حضرت عمر اس وقت کے خلیفہ تھے۔ تو ہمارے واعظین بھی اور یہ شیعہ ذاکرین یہ جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے، کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے، مگر حوالہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے سب کو کہ کوئی معتبر مستند تاریخ یا حدیث یا سیرت کی کتاب سے یہ واقعہ بیان کر دے تو ہم جو ہے وہ رجوع کرنے کو تیار ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ واقعی میں حضرت امام حسین نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا تو حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا یا حضرت عمر خود گئے، اور جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقعہ لکھوایا، یا حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے وہ رقعہ لکھوا کر منگوایا، اور جب وہ رقعہ آ گیا تو آپ نے یہ وصیت کی کہ یہ رقعہ میری قبر میں رکھ دیا جائے اور میرے لیے یہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور اس سے یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر اس سے پہلے جنتی نہیں تھے، بلکہ بعد میں جب حضرت امام حسین نے یہ رقعہ لکھ کر دیا تو آپ جنتی ہو گئے، حتیٰ کہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ موجود تھا، دروازے پر دستک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی آقا ابو بکر آتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کو آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ حضرت عمر کو بھی حضور نے جنت کی بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو اس سے ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے، دوسرا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر امام نہیں بلکہ نوکر ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کے لقب سے یاد بھی فرمایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بتایا بھی کرتے تھے۔ تو آج کے جو یہ اہل تشیع ہیں یہ جھوٹے واقعات بیان کر کر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اس واقعے کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کن کے درمیان ہوا؟ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ اب آپ ذرا غور کریں، پہلے یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جنگ احد میں آپ جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی، اور حضرت امام حسین اور جنگ احد جو ہیں وہ 3 ہجری میں ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو جس وقت حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں ان کی عمر 15 سال تھی، اور اگر دور خلافت کی بات کرتے ہیں تو یہ عرصہ تقریباً 8 یا 9 سال کی عمر کا ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت امام حسین 8 سال کی عمر کے ہوں گے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تقریباً 23 سال کے ہوں گے۔ تو 23 سال اور 8 سال عمر میں فرق ہوتا ہے، یہ کھیلنے کا زمانہ تو نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ ایسے جھوٹے واقعات کو بیان کر کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ میں اپنے واعظین سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے واقعات کو بیان کر کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں، بلکہ مستند اور معتبر واقعات بیان کر کر لوگوں کو آگاہ کریں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، تو صحابہ کی بھی شان بیان کریں اور اہل بیت کی بھی شان بیان کریں، مگر جھوٹے واقعوں کا سہارا نہ لیں، بلکہ مستند اور معتبر واقعات کا بیان کر کر لوگوں کو آگاہ کریں۔ جھوٹی روایتیں بیان کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن آپ کا گربان بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔